برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین و ناظرین، ہم سبھی جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ 12 مہینے ہیں سال میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی عجیب حکمت ہے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے، ہماری طہارت کی خاطر، ہماری ترقی کی خاطر، ہمیں کمال تک لے جانے کی خاطر کہ پورا 1 مہینہ اللہ نے ہمارے لیے ہمیں موقع دیا کہ ہم اللہ سے تعلق بنانے میں اسے گزاریں، اللہ سے اپنا تعلق بڑھانے میں اسے گزاریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اسے گزاریں۔ تو یہ مجالس رمضان سے پہلے منعقد کرنے سے ہماری غرض صرف یہی ہے کہ مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات، ہمارے برادران اور ہماری مائیں بہنیں اور بچے اور بچیاں مادی اپنی مصروفیات کو کچھ کم کر دیں اور روحانی مصروفیات کو بڑھا دیں۔ تو یہ مہینہ روحانی مصروفیات کے بڑھانے کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو عبادات ہم مسلمان سارا سال کرتے ہیں ان میں کس قدر اضافہ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے، کہ روزہ بذات خود 24 گھنٹوں میں سے تقریباً آدھا وقت، بلکہ بعض ممالک میں تو 20 اور 22 گھنٹے تک روزے کا دورانیہ گرمیوں میں چلا جاتا ہے، بعض ممالک میں 15-16 گھنٹے کا ہوتا ہے، بعض میں 10-12 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک طویل وقت ہے جس میں ہم لوگوں کو پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو روزے کا کردار انسان کی تعمیر اخلاق میں جیسا ہے کسی اور عمل کا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم پہ روزہ رکھنا اس لیے فرض کیا گیا ہے جیسے پہلوں پہ تھا، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ اور تقوی ہے کیا، اسے بھی ہمیں رمضان سے پہلے ہی سمجھنا چاہیے۔ اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ نماز کے چند منٹ آدمی اللہ اکبر سے السلام علیکم تک جو بھی اعمال کرتا ہے ان میں اگر خطاً بھی بول جائے یا کوئی ایسا عمل کر لے جو نماز کے منافی ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر چونکہ یہ طویل عمل ہے روزہ، تو اگر کوئی آدمی بھول کے کوئی روزہ ٹوٹنے والی چیز کھانا یا پینا استعمال کر لے تو یہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ایک لمبا پیریڈ ہے۔ تو اس لمبا پیریڈ انسان جب پیاس لگی ہے، سخت پانی موجود ہے ٹھنڈا، بھوک لگی ہے اور لذیذ کھانا موجود ہے، یعنی حلال چیزوں کو وہ ترک کرتا ہے، تو یہ ایک تربیت کرتا ہے کہ میں نے حرام سے کیسے بچنا ہے۔ جو یہ تعمیر اخلاق یا روزے کا ایک جمالیاتی پہلو ہے۔ واقعی روزے کا عمل اللہ اکبر نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہمیں اس
برسنے والی رحمت کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت ہم پورے طور کر لیں، یہ غرض ہے ہماری ان مجالس کا۔ اور اسی طرح ہم اپنے روحانی کمزوری کا، جو مادی دنیا میں مشہور رہنے کی وجہ سے ہم پہ غالب آ جاتی ہے، اس کا کچھ علاج معالجہ ہو جائے۔ تو ایک مہینہ کی مسلسل اس جد و جہد کے لیے ہمیں ابھی تیار رہنا ہے۔ یہ رمضان سے پہلے کی مجالس سے ہماری غرض و غایت یہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ آپ پورا شعبان روزے رکھتے تھے، اور پھر آخری ایام میں صحابہ کو رمضان کے استقبال کی اور اس کی قدردانی کی باقاعدہ مجالس قائم کر کے ترغیب دیتے تھے۔ تو رمضان کی پیشگی تیاری اگر جناب رسول اللہ رجب اور شعبان سے ہی شروع کرتے تو ہم کم از کم یہ چند ایام جو باقی رہ گئے ہیں ان میں ہی اپنی توجہات کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں اور پیشگی تیاری کریں۔ اور پھر اللہ کی رحمت یہ دیکھیے کہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، اور ہر سال اس کے لمحات، اس کے شب و روز ہمارے لیے ہماری غفلتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہ ہے ہمارا مقصد، تاکہ 11 مہینے آئندہ جو ہم تقوی، زہد، طہارت، اللہ کے ساتھ وابستگی، اللہ کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا جو کر چکے، وہ پھر 11 مہینے ہمارا ساتھ دیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی تاجر کو ایک بہترین سیزن مل گیا کمانے کا، تو وہ اتنا کما لے کہ ان ایام کے بعد اسے تکلیف نہ رہے۔ تو یہ تب ہوگا، یہ بات تب ہوگی کہ جب ہم پیشگی تیاری کریں اور اپنے آپ کو سنوارنے، اپنے آپ کو نکھارنے اور اپنے آپ کو بنانے کی پیشگی ہم تیاری کریں۔ پھر ہم مزید بھی انشاءاللہ اس پہ رمضان المبارک کے اندر بیان کریں گے، اس کے آداب کو اور ان امور کو جن کا التزام ایک روزے دار کو کرنا ہے، مگر ہم چند عمومی باتیں ابھی سمجھا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لفظ رمضان اس کا معنی ہی جلسہ دینے والا ہے۔ چاہے اس کو یہ کہیں کہ یہ گرمیوں میں مہینہ عرب میں جب آیا تو اس کا نام اس سے لے لیا گیا کہ جلسہ دینے والا تھا، یا یہ بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں مومنین اور مومنات اللہ کے روزے دار بندوں کے جملہ گناہوں کو جلسہ دیتا ہے۔ تو ہمارا رمضان ایسا ہو کہ جو ہمیں پاک اور صاف بنا دے، مگر اس کے لیے نفسیاتی، اندرونی، ہمارے باطن کی تیاری ضروری ہے، اور یہی مقصد ہے روزے کی فرضیت کا۔ اور رمضان ہمارا با مقصد رمضان گزرے، اور روزے کا مقصد ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تقوی ہے۔ انسان کے اندر جو بہیمیت ہے، جو حیوانی خواہشات ہیں، ان کو ضبط کیا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان تقاضوں کو کم کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ دن کے وقت ہمیں حلال سے بھی بچنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے جو کہ روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، اور ان سے بھی بچنا ہے جن سے بچانا مقصود ہے رمضان المبارک میں۔ اب آپ دیکھیں عملی پریکٹس ہوگی تقوی کے حصول کی۔ جب ایک شخص پانی کی محتاج ہے، نفس کا تقاضا ہے، مگر وہ اس لیے نہیں پیتا کہ میں روزے دار ہوں، موٹی سی بات ہے، صاف سی بات ہے۔ اور اس کا تجربہ تو عالم، جاہل، مرد، عورت
اور ہر آدمی کرتا ہے کہ وہ کیسے کنٹرول کرتا ہے اپنے اوپر پینے کے تقاضے سے۔ اسی طرح کھانے کا تقاضا ہے، خواہش ہے، بھوک ہے، مگر وہ صرف اللہ کی ذات کی خاطر اپنے مکان میں، اپنے ایسے کمرے میں جہاں اس کو کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی بنی آدم نہیں دیکھ رہا، مگر وہ رکتا ہے، جب وہ اس پہ کنٹرول کرتا ہے تو یہ تربیت ہو رہی ہے اس کی کہ جن امور سے پروردگار عالم نے، ہمارے شارع الحکیم نے ہمیں سارا سال روکا ہے، اسی طرح ہم نے اپنے نفس کو ان سے بچانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کی قدر و منزلت کو اور اپنے رب کے حضور کو اس کا استحضار کر کے جب وہ بھوک، پیاس اور نفسانی خواہشات سے رکتا ہے، سحر سے غروب آفتاب تک، یہ تربیت ہو رہی ہے انسان کے تقوی کی۔ اور تقوی ہے ہی یہی۔ تقوی ہے کیا؟ الخوف من الجلیل، اس رب جلیل کی عظمت اور اس کے مقام کے ڈر سے انسان نہى النفس عن الہوا، نفس کو خواہش سے روک لے۔ تو اتنی عمدہ، میں کہتا ہوں یہ روزے کا ہی جمال ہے، یہ روزے ہی کا کمال ہے کہ وہ ہمیں ان حالات میں، ہم گناہگار لوگ ہیں، کاروبار دنیا میں مشغول ہیں، ملازمت میں ہیں، مزدوری میں ہیں، اپنے وظیفے میں ہیں، مگر الحمدللہ امت مسلمہ میں بڑی خیر باقی ہے، اور پوری دنیا میں یہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اور پوری امت مسلمہ کے علماء، صالحین، عام مسلمان، عام لوگ جو علم بھی نہیں رکھتے، وہ اپنے نفس کو سحر سے آفتاب تک کھانے پینے سے روک لیتے ہیں، جائز خواہشات سے روک لیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے روزہ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، ہماری تربیت کے لیے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی اور طہارت، جو ہمیں طہارت بخشے، جو ہمیں پاکیزہ کرے۔ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کو صاف کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہم انسان مادی چیزوں سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اس زنگ کو اتارنے کا ذریعہ آپ نے فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، ہماری سوچ اور فکر پراگندہ ہو جائیں تو پھر اللہ نے یہ مہینہ لے آئے اور فرمایا کہ روزے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ بہرحال ہمیں ابھی سے ان حقائق کو سیکھنا ہے، اور پھر سیکھ کے ان کو اندر میں جما لینا ہے، راسخ کر لینا ہے۔ پھر جب یہ مہینہ آئے تو پھر اس مہینے کو با مقصد بنانا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو چیزیں ہمارے اس مقصد میں معاون ہو سکتی ہیں وہ سب میسر ہیں اللہ کے فضل سے رمضان میں۔ مثلا عبادت کی مقدار میں ہم اضافہ کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ میں خیر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان رات کو قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ 20 عدد رکعات تراویح تو پوری دنیا میں قائم ہے، حرمین شریفین میں قائم ہے، مشرق و مغرب میں قائم ہے۔ پھر اس میں قرآن کے ختم کا بھی امت التزام کرتی ہے۔ اب ان اختلافات کو چھوڑ دیں، 20 اور 8 کے اختلافات بالکل ایسی مباحث ہیں جن میں امت کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ نوافل کو ادا کریں اور پھر اس میں قرآن کا ختم کریں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اضافہ ہو گیا۔
ایسے ہی ہم خود بھی یہ کوشش کریں کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آئے تو کچھ نوافل پڑھ لیں۔ فجر کی نماز کے لیے جب ہم سحری کے وقت اٹھیں تو جو سحری کا وقت ہے اس میں آپ 2-4 نفل پڑھ لیں۔ یہ دیکھیں عبادات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، 2-4 رکعت ہم اگر سحری کے وقت تہجد کی پڑھ لیں رمضان میں تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، اس کا التزام کریں۔ پھر اسی طرح عبادت کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک کی بھی کثرت کر دیں۔ تو شہر رمضان انزل فیہ القرآن والی بات کو ہم سامنے رکھیں، اور اسی طرح تراویح کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام تو قاری کرتے ہیں، ہم سننے کا اہتمام کریں۔ پھر ہم اپنی نجی مجالس میں توبہ و استغفار کو کثرت سے کریں۔ پھر ہم اٹھتے بیٹھتے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقات کی بھی کثرت کر دیں۔ اب دیکھیں یہ وہ آسان سی باتیں ہیں جو ہم کرتے بھی ہیں اللہ کے فضل سے، مگر ابھی سے ہم اس کا اہتمام کر لیں گے۔ اسی طرح کھانے کی مقدار پہ بھی کنٹرول کریں، اور عمومی طور پہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ تو یہ وہ امور ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص روزہ تو رکھ لیتا ہے مگر بد کلامی اور جھگڑا وغیرہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اب کیا کیا جائے؟ اس سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ دے کہ انی صائمٌ، بھائی میں روزے دار ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی لغویات میں صحیحین میں یہ حدیث ہے۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، دوسروں کو یہ کہہ کے کہ میں روزے دار ہوں، اور پھر اپنے آپ کو بھی نصیحت کرے۔ یہ بھی یاد رکھیں الدین النصیحہ، دین بھلائی ہے۔ اس کی شرح میں اہل شراح لکھتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس کو بھی واعظ کرتا رہے۔ تو رمضان اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اتنا جمالیاتی اس کا پہلو ہے کہ ہماری سیرت و کردار کی یہ تحسین میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی مہینہ ایسا نہیں اور کوئی زمانہ ایسا نہیں جو ہمیں تہذیب سکھا سکے، جس میں ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اور جس میں اپنی مشین کی، یہ جو جسمانی ظاہری باطنی انسان ہے یہ بھی ایک مشین ہے، اس کی سروس اور صفائی کر سکیں۔ تو یہی میری گزارش ہے آپ حضرات سے بھی، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سبھی کو با مقصد رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر اتنی گزارش ہے کہ عزم اور نیت ہم رمضان سے پہلے ہی ان تمام امور اور ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کی ابھی کر لیں۔ اے اللہ، میری دعا ہے کہ تو ہمارے رمضان کو با مقصد رمضان بنا، ہمارے روزے کو تقوی طہارت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، یہ ہمارا مہینہ آئے تو ہماری زندگی میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے تقوی میں، ہماری طہارت میں اضافہ ہو، اور یہ مہینہ ہمارے لیے سعادت مندی کا مہینہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔